اخلاقی انقلاب یہ ایک تلخ حقیقت ہے، مگر اس کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ معاشرتی برائیوں کے اعتبار سے آج پاکستانی معاشرہ دنیا کے بدترین معاشروں میں شمار ہوتا ہے۔ رشوت، سفارش، چور بازاری، مہنگائی، قتل و غارت گری، غلط رسم و رواج، چوریاں، ڈاکے ہمارے رگ و پے میں پیوست ہو چکے ہیں۔ صرف 1990 کے دوران وطن عزیز میں 8,685 قتل ہوئے، جبکہ 16,111 مختلف قسم کی چوریاں ہوئیں۔ اس کے علاوہ 7,842 کی تعداد میں بھینس چوری ہوئیں، 573 ڈاکے پڑے، اقدام قتل کے واقعات 12,619 کی تعداد میں ہوئے اور اغوا برائے تاوان کے کل 5,569 کیس ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں شاید 2-4 ممالک ایسے ہوں گے جو سنگ دلی اور شقاوت کے ان مظاہر میں ہم سے آگے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے آتے ہی بازار سے ضروری اشیاء یا تو غائب ہو جاتی ہیں یا ان کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہر دفتر اور محکمے میں رشوت کے نرخ مقرر ہیں اور اس کی ادائیگی سرکاری واجبات کی ادائیگی سے بھی زیادہ لازمی ہے، بلکہ سرکاری واجبات کو ان نذرانوں کی ادائیگی سے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگرچہ معاشرے کی ایک بڑی تعداد کو اپنے جائز کاموں کے حصول کے لیے مجبوراً ان برائیوں میں آلودہ ہونا پڑتا ہے، تاہم اب بھی ایسے افراد عظیم اکثریت میں موجود ہیں جو ان چیزوں کو ایک لعنت تصور کرتے ہیں اور رشوت دے کر اور لے کر بھی اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے ذمہ داری کے منصب پر فائز رہ کر بھی اپنے آپ کو ان لعنتوں سے حتی الوسع بچایا ہے۔ چنانچہ ذہن میں فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ روک کیوں ہے، جبکہ ہم اسے بہت بڑا گناہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف ترقی یافتہ فلاحی معاشروں میں یہ برائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہاں ایک عام انسان کو اپنے شب و روز میں بدعنوانی، جھوٹ، غلط بیانی اور بے جا تاخیر سے کم واسطہ پڑتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا جائزہ بھی از حد ضروری ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا سنگ دل اور شکی بن گیا ہے، اور ہماری شکی 2 نقطوں والا کاف، اور ہماری زندگیاں اتنی تلخ بن گئی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا 40% ترقیاتی پروگرام عوام کی بہبود پر خرچ ہونے کے بجائے کچھ افراد کی حد سے زر کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، اور جن اخلاقی ناصوروں کے ہوتے ہوئے ہم کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر گہری نظر سے مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے ناصوروں کی بنیاد معاشی تفاوت، غیر یقینی حالات اور غلط اقدار پر ہے۔ پچھلے 10 سال میں پاکستان میں جتنی بھی تخریبی کارروائیاں کی گئی ہیں، ان سب میں خود اس وطن کے باسیوں نے 40-50 ہزار یا 1 لاکھ روپے لے کر بم نصب کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 20 افراد موقع ہی پر ہلاک ہوئے ہیں۔ اجرتی قاتل ہمارے ہاں ہر کسی کو دستیاب ہو سکتے ہیں۔ رشوت اور سفارش کی ابتدا بھی ہمیشہ معاشی تفاوت سے ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ایک انجینئر دیکھتا ہے کہ اس نے ہر موقع پر فرسٹ ڈویژن لی، دن رات ایک کر کے پڑھا، اس کے خاندان کی نظریں اس پر تھیں کہ یہ انجینئر بن کر اپنے ماں باپ کے لیے سکھ چین کا باعث بنے، لیکن جب انجینئر بننے کے بعد اسے ملازمت ملی تو اسے یہ احساس ہوا کہ جتنی تنخواہ اسے ملتی ہے، اس میں تو محض جسم و جان کا رشتہ ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں نہ تو وہ اپنے والدین کو کوئی خوشیاں دے سکتا ہے، نہ ہی اپنے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ پھر اس کی شادی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ مختصر ترین شادی پر بھی 70-80 ہزار روپے سے کم خرچ نہیں آتا، جبکہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ مہینے میں 1,000 روپے بھی نہیں بچا سکتا، اور اگر بچائے بھی تو اس سے بھی کوئی کام نہیں بنتا۔ اب ایک طرف تو مزید 5 سال شادی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف اس وقت تک اس رقم سے کوئی کام نہیں بنے گا۔ اب یہاں وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں کچھ اور افراد ہیں جنہیں وہ اور باقی لوگ کنٹریکٹرز یا ٹھیکیدار کے نام سے جانتے اور پہچانتے۔ ان افراد کی نہ تو کوئی ذہنی قابلیت تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی خاص محنت کی تھی۔ ان کا واحد معیار یہ تھا کہ ان کے پاس کسی وجہ سے پیسہ کافی مقدار میں تھا۔ اب وہ اس پیسے کو کام میں لا کر مہینے کے ہزاروں لاکھوں کماتے ہیں، سارا دن خوبصورت گاڑیوں میں گھومتے اور دعوتیں اڑاتے ہیں، لیکن اس کنٹریکٹر کا یہ پیسہ
اس خستہ حال انجینئر کے دستخطوں سے مل سکتا ہے۔ وہ اگر دستخط نہ کرے تو کنٹریکٹر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس تضاد کو دیکھ کر اس کا ذہن اس سے سوال کرتا ہے کہ اسے اتنی محنت کا کیا صلہ ملا۔ یہ بے انصافی نہیں کہ ایک خاص قسم کے سسٹم کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہ ملے اور زردار پر سرمایہ کی بارش ہو۔ کیا اس کی زبوں حالی یوں ہی رہے گی اور سرمایہ کی گردش میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا؟ اس نقطہ پر آ کر اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ اگر وہ اس خطیر آمدنی سے کچھ حصہ طلب کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ چنانچہ وہ ٹھیکیدار کی رقم میں اپنے آپ کو حصہ دار بنا لیتا ہے۔ اب چونکہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ صرف اپنی ذات کا خیال رکھے، کیونکہ اس کے آگے پیچھے اور بھی دفتری ملازم ہوتے ہیں، اسٹینو، کلرک، کیشیئر، اوورسیئر وغیرہ، جن کی حالت اس سے مختلف نہیں ہوتی، لہٰذا اس سارے معاملے میں ان کا حصہ لازمی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس پورے عملے کو منظم کرنے کے لیے سب کو زنجیر کی ایک لڑی میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیکے کی خاص فیصد اس غرض کے لیے مختص کی جاتی ہے، سب کا حصہ مقرر کیا جاتا ہے اور یوں ایک مکمل ادارہ وجود میں آتا ہے۔ اس دفتر میں آنے والا ہر نیا فرد آپ سے آپ اس ادارے کا رکن بنتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ رشوت لینا دینا ایک معمول اور رشوت نہ لینا ایک غیر معمولی کام بن جاتا ہے۔ چونکہ رشوت نہ لینے والا اس پورے ڈھانچے میں فٹ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے اس پر بدعنوانی یا کام چوری کا الزام لگا کر اپنے ادارے سے رخصت کر دیا جاتا ہے، یا اسے عضو معطل بنا کر اللہ لوگ پکار کر ایک ناکارہ پرزہ بنا دیا جاتا ہے۔ گویا اس کا دنیا اور اس کی حقیقتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ انجینئر کی اس مثال کو آپ پولیس کے SHO، کسٹم کے انسپکٹر اور پٹواری پر منطبق کر لیجئے، صرف کہانی کے کردار بدل جائیں گے، نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ آئیے اس کہانی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ جب رشوت کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو بہت جلد اس انسان کی ساری حقیقی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، لیکن پھر ہر سہولت ضرورت کا روپ دھار لیتی ہے۔ بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرانا ہے، بنگلہ بنانا ہے، وہ بھی ایسا جسے لوگ دیکھ کر اش اش کر اٹھیں، بیوی بچوں کو پرفضا مقامات کی سیر بھی کروانی ہے، گاڑی کا ماڈل بھی بدلنا ہے، بیوی کے زیورات کو بھاری بھی کرنا ہے اور سال کے سال انہیں توڑ کر نئے ڈیزائن کے زیورات بھی بنوانے ہیں۔ اپنے بچوں کی شادی اور ان کے گھروں کی فکر بھی کرنی ہے، تقریبات میں تحفے تحائف بھی دینے ہیں، دعوتیں بھی کرنی ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ رشوت لیے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تو صرف ایک نتیجہ ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ یہی رشوت خور فرد دوسروں کے لیے زندگی کا ایک معیار بنا دیتا ہے، اتنا اونچا اور مہنگا معیار جس تک رسائی آسان نہیں ہوتی۔ جب اس کی بیوی ہر محفل میں نئے زیور پہن کر جاتی ہے تو سب کی بیویوں کے دل مچل جاتے ہیں کہ کاش ان کی باہوں میں بھی ایسے ہی زیور جھولتے۔ جب اس رشوت خور کا بنگلہ بنتا ہے تو ایک ایماندار انجینئر کی بیوی، حتیٰ کہ اس کے والدین تک اسے طعنہ دیتے ہیں کہ اس نے تو کچھ نہیں بنایا۔ جب اس کے بچے نئی گاڑیوں میں گھومتے ہیں تو دوسروں کے بچے حسرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر شادی کے موقع پر کوئی 1000 مہمانوں کو نہ بلائے تو وہ معاشرے میں نکو بن جاتا ہے۔ یوں پورے معاشرے میں اونچا معیار اپنانے کی ریس شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے پورے معاشرے میں رشوت کا چلن عام ہوتا ہے۔ جس فرد کے ہاتھ میں جو بھی اختیار ہوتا ہے وہ اپنے اختیار کے بھرپور استعمال کے نت نئے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ قوانین کو نہایت پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے، کاغذی کارروائی اتنی زیادہ کر دی جاتی ہے جس میں سچ جھوٹ سب چھپ جاتا ہے۔ عوام کی تسلی کے لیے حکومت قوانین کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے، مگر اس پیچیدگی کا سارا فائدہ ایک مرتبہ پھر انہی راشی افسران کو پہنچتا ہے اور اس کے سارے نقصانات عوام کے حصے میں آتے ہیں۔ اس کہانی کا ایک اور بھی پہلو ہے، وہ یہ کہ اقتدار کے سارے سرچشموں پر عرصہ دراز سے جاگیردار طبقے کا قبضہ ہے۔ یہ طبقہ جانتا ہے کہ اس کے مفادات کہاں سے پورے ہو سکتے ہیں اور کن کن واسطوں سے اس کے مفادات پر ضرب لگ سکتی ہے۔ چنانچہ اس طبقے کا ایک سربراوردہ فرد چاہتا ہے کہ اگر اس کا ایک بیٹا سیاستدان بنے تو دوسرا وابڈا میں انجینئر، تیسرا کہیں AC یا DC لگ جائے اور چوتھا صنعت لگائے، ورنہ وہ کسی انجینئر، DC یا کسٹم آفیسر کو اپنا داماد بنا لے، چونکہ ان میں عام طور پر مطلوبہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی آئندہ نسل کو ان عہدوں پر فائز کرانے کے لیے سفارش کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اقتدار کی باغیں پہلے ہی سے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، لہذا سفارش رد ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
پھر یہ سیاست کو بھی ایسے انداز سے چلاتے ہیں جس میں اونچے سے اونچے فرد یعنی سربراہ مملکت، وزیر اعظم وغیرہ کو اپنی حکومت قائم رکھنے میں انہی کا محتاج رہنا پڑتا ہے۔ لہٰذا رشوت، سفارش اور حکومت کی ایسی مثلث قائم ہو جاتی ہے جس میں ان سارے اونچے طبقوں کے مفادات ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یوں پرامن بقائے باہمی کے ایک خاموش سمجھوتے کے تحت اس پورے سسٹم سے سب اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ اس گروپ کا ایک فرد ٹھیکیدار بن جاتا ہے، دوسرا یونین کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل یا اسمبلی کا ممبر، تیسرا انجینئر، چوتھا قرض دینے والے کسی ادارے کا رکن۔ اگر متوسط یا غریب طبقے کا کوئی فرد اپنی صلاحیت کی بنا پر آگے آ جاتا ہے تو بہت جلد اسی کان نمک میں شامل ہو کر وہ بھی نمک بن جاتا ہے، کیونکہ پورا سسٹم ہی رشوت اور سفارش کے گرد گھومتا ہے۔ اور بے روزگاری بھی بہت عام ہے، اس لیے کسی جائز ملازمت کا حصول بھی ان دو ناصوروں کے بغیر ممکن نہیں رہتا۔ لیکن جب کسی فرد کو کسی اونچے آدمی کی سفارش سے ملازمت ملتی ہے تو پھر اسے ساری زندگی اس آدمی کا ممنون احسان رہ کر اس کا ہر جائز و ناجائز کام پورا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب اس نے 2000 کی ملازمت کے لیے قرض لے کر 50,000 روپے رشوت دی ہو کہ آج کل یہی ریٹ چل رہا ہے، تو پھر اسے 1-2 سال کے اندر نہ صرف یہ قرض واپس کرنا ہے بلکہ اس سے کچھ سوا اور بھی کمانا ہے۔ یوں چاہتے نہ چاہتے وہ اس گن چکر کا ایک حقیر ذرہ بن کر رہ جاتا ہے۔ سفارش کرنے والے فرد کی لازمی سیاسی وابستگی بھی ہوتی ہے، اس لیے سرکاری ملازمین خود بخود سیاسی گروہ بندی میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی مملکت کو ترقی یافتہ فلاحی مملکت بنانے کی جدوجہد میں رشوت اور سفارش کو ختم کرنا تو سیاسی نعرے بازی کے بجائے انتہائی بنیادی فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے۔ در حقیقت کسی سیاسی پارٹی نے بشمول اس مسئلہ کے ملک کے گمبھیر مسائل پر کوئی ہوم ورک کیا ہی نہیں، بلکہ وہ محض اپنے منشوروں میں خوبصورت الفاظ کا ایک گلدستہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سبکدوش سمجھ لیتی ہیں۔ ہر منشور میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ ان کی پارٹی برسر اقتدار آ کر رشوت اور سفارش کا خاتمہ کرے گی۔ اس کے بعد جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے وہ دوسری بہت سی کمیٹیوں کی طرح ایک کمیٹی اس غرض سے بھی بنا دیتی ہے کہ رشوت ستانی کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ اس کمیٹی میں عام طور پر وہی افراد نامزد کیے جاتے ہیں جو اس پورے ڈھانچے میں شامل ہیں اور جن کے مفادات اس سسٹم کے تحت پورے ہو سکتے ہیں، یعنی چند جاگیردار، سیکٹری لیول کے چند افسر اور 1-2 صنعتکار۔ یہ کمیٹی 1-1.5 سال مصروف عمل رہتی ہے اور اس دوران اس کا TADA 40-50 لاکھ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ خوبصورت رپورٹ عام طور پر الفاظ کے گورکھ دھندے سے بخوبی مزین ہوتی ہے۔ پھر اس رپورٹ پر اعلیٰ حکام کے غور و خوض کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران یا تو حکومت کا 5 سالہ دور ختم ہو جاتا ہے یا مارشل لا آ کر سب کا بوریا بستر گول کر دیتا ہے۔ چند افراد اور ادارے اس صورتحال کا بڑا آسان حل تجویز کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چند رشوت خور افسروں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور چند مہینوں کے اندر اندر حالات سدھر جائیں گے۔ ایسا سوچنا محض بے وقوفی ہے۔ اگر صرف سزائیں ہی کسی کو جرائم کے ارتکاب سے روک سکتی تو قتل کے واقعات کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ پورے معاشی اور معاشرتی ڈھانچے کو تبدیل کیے بغیر محض سزاؤں کے سہارے ماحول کو تبدیل کرنے کی سوچ انتہائی سطحی تجزیہ ہے۔ اس سے محض یہ ہوگا کہ رشوت کا ریٹ مزید بڑھ جائے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سخت ترین سزاؤں کا کوئی کردار ہی نہیں، یقیناً ان کا کردار ہے، مگر 10-15% سے زیادہ نہیں۔ صرف اس پر تکیہ کرنا ماحول کو مزید خراب کرنے کے مترادف ہوگا۔ گویا اگر ہم اس پورے سلسلے کو ایک تھیوری کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشوت اور سفارش ہمارے معاشرے میں اس لیے دار آئی ہے کہ وہ طبقہ جسے اس کے مواقع حاصل ہیں، معاشرے کے دوسرے اپنے برابر یا اپنے سے نیچے طبقوں مثلاً تاجر، ٹھیکیدار، جاگیردار کے ساتھ آمدنی میں ایک توازن، ایکویلیبریم پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ معیار زندگی میں ان طبقات سے مقابلہ کر سکے۔ لیکن اس کے نتیجے میں پلٹا خود اس طبقے کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کرپشن کا شیطانی چکر، وائسیس سرکل بڑھتا ہی جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اب تک ہم نے اس کتاب میں پاکستان کی تعمیر نو کے سلسلے میں جو تجاویز پیش کی ہیں، اگر ان کو بروئے کار لایا جائے تو سیاست سے سرمایہ اور جاگیر کا عمل دخل ختم ہو جائے گا اور اس کو صلاحیت، قابلیت اور حب الوطنی کا میدان بنا دیا جائے گا۔
زکوٰۃ سسٹم کے نفاذ اور بینکنگ سسٹم کے خاتمے کے ذریعے سے سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور نادار طبقے کو تمام بنیادی سہولتیں پہنچا دی جائیں گی۔ 3 بڑے محکموں سے رشوت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، وہ یوں کہ انکم ٹیکس کے پورے محکمے کی تنظیم نو ہو جائے گی اور کسٹم اور ایکسائز کے عملے کے لیے رشوت کا کوئی موقع ہی نہ رہے گا۔ ہر فرد کی ایک پرسنل بک ہوگی جس میں اس کے اثاثوں کی مکمل تفصیل درج ہوگی۔ اس طرح تمام بدنام محکموں کے تمام ذمہ داران کا محاسبہ ہر وقت ہو سکے گا۔ رازداری کے پورے سسٹم کو ختم کرنے سے ہر محکمہ کے متعلق تمام معلومات پریس اور حزب اختلاف کے نوٹس میں رہیں گی، جس کی وجہ سے معاشرہ بلحاظ مجموعی کرپٹ عناصر پر چیک رکھ سکے گا۔ قرضوں کی معیشت ختم ہونے سے لوٹ کھسوٹ کے اس پورے نظام کا خاتمہ ہو جائے گا جس میں قرضہ منظور کرنے والے سیاستدان اور بینک افسران شامل ہوتے ہیں۔ زرعی اصلاحات، نئے بندوبست، اراضی کاغذات، مال کی نئے سرے سے ترتیب اور پورے ریکارڈ کو کمپیوٹرائزیشن کے ذریعے سے محکمہ پٹوار کی کرپشن ختم ہو جائے گی۔ قبائلی علاقوں کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور گندم اور گھی کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق بنانے سے اسمگلنگ کے پورے جال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ درجہ بالا اقدامات کے ذریعے سے رشوت اور سفارش پر بڑی حد تک قابو پا لیا جائے گا، تاہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مزید بھی کچھ اقدامات اٹھانے ہیں۔ سب سے پہلے تنخواہوں کا ایک ایسا ڈھانچہ بنانے کی ضرورت ہے جس میں ہر سرکاری ملازم، خصوصاً ذمہ داری کے منصب پر فائز افراد کو اتنی تنخواہ دی جائے جن میں ان کی تمام جائز ضروریات پوری ہو سکیں۔ تمام غلط، پیچیدہ اور سخت قوانین کو ختم کیا جائے اور ایسے قوانین بنائے جائیں جن میں ایک فرد کو ایک کام کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے اور چور راستوں کو ختم کیا جا سکے۔ تمام غلط اور مصرفانہ رسوم و رواج کا خاتمہ کیا جائے اور اسراف و تبذیر کی زندگی گزارنے کے تمام راستے بند کر دیے جائیں اور بعض رسوم و رواج کو بذریعہ قوانین نافذ کیا جائے۔ مختلف بدنام راشی محکموں کے لیے خصوصی امتناعی قوانین بنائے جائیں۔ ان اصلاحات کے نفاذ کے بعد بھی جہاں رشوت چلے وہاں سخت سزاؤں کا نفاذ کیا جائے۔ آئیے اب ایک ایک کر کے ان مقاصد کے حصول کے طریقوں پر بحث کریں۔ اخلاقی انقلاب، یہ ایک تلخ حقیقت ہے مگر اس کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ معاشرتی برائیوں کے اعتبار سے آج پاکستانی معاشرہ دنیا کے بدترین معاشروں میں شمار ہوتا ہے۔ رشوت، سفارش، چور بازاری، مہنگائی، قتل و غارت گری، غلط رسم و رواج، چوریاں، ڈاکے ہمارے رگ و پے میں پیوست ہو چکے ہیں۔ صرف 1990 کے دوران وطن عزیز میں 8,685 قتل ہوئے جبکہ 16,111 مختلف قسم کی چوریاں ہوئیں۔ اس کے علاوہ 7,842 کی تعداد میں بھینس چوری ہوئیں، 573 ڈاکے پڑے، اقدام قتل کے واقعات 12,619 کی تعداد میں ہوئے اور اغوا برائے تاوان کے کل 5,569 کیس ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں شاید 2-4 ممالک ایسے ہوں گے جو سنگ دلی اور شقاوت کے ان مظاہر میں ہم سے آگے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے آتے ہی بازار سے ضروری اشیاء یا تو غائب ہو جاتی ہیں یا ان کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہر دفتر اور محکمے میں رشوت کے نرخ مقرر ہیں اور اس کی ادائیگی سرکاری واجبات کی ادائیگی سے بھی زیادہ لازمی ہے، بلکہ سرکاری واجبات کو ان نذرانوں کی ادائیگی سے کل عدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگرچہ معاشرے کی ایک بڑی تعداد کو اپنے جائز کاموں کے حصول کے لیے مجبوراً ان برائیوں میں آلودہ ہونا پڑتا ہے، تاہم اب بھی ایسے افراد عظیم اکثریت میں موجود ہیں جو ان چیزوں کو ایک لعنت تصور کرتے ہیں، رشوت دے کر اور لے کر بھی اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے ذمہ داری کے منصب پر فائز رہ کر بھی اپنے آپ کو ان لعنتوں سے حتی الوسع بچایا ہے۔ چنانچہ ذہن میں فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ روک کیوں ہے جبکہ ہم اسے بہت بڑا گناہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف ترقی یافتہ فلاحی معاشروں میں یہ برائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔
وہاں ایک عام انسان کو اپنے شب و روز میں بدعنوانی، جھوٹ، غلط بیانی اور بے جا تاخیر سے کم واسطہ پڑتا ہے۔ لہذا اس بات کا جائزہ بھی از حد ضروری ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا سنگ دل اور شکی بن گیا ہے، اور ہماری شکی دو نقطوں والا کاف، اور ہماری زندگیاں اتنی تلخ بن گئی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا 40% ترقیاتی پروگرام عوام کی بہبود پر خرچ ہونے کے بجائے کچھ افراد کی حد سے زر کی بینٹ چڑھ جاتا ہے، اور جن اخلاقی ناصوروں کے ہوتے ہوئے ہم کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کی صاحب میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر گہری نظر سے مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے ناصوروں کی بنیاد معاشی تفاوت، غیر یقینی حالات اور غلط اقدار پر ہے۔ پچھلے 10 سال میں پاکستان میں جتنی بھی تخریبی کارروائیاں کی گئی ہیں، ان سب میں خود اس وطن کے باسیوں نے 40-50 ہزار یا 1 لاکھ روپے لے کر بم نصب کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 20 افراد موقع ہی پر ہلاک ہوئے ہیں۔ اجرتی قاتل ہمارے ہاں ہر کسی کو دستیاب ہو سکتے ہیں۔ رشوت اور سفارش کی ابتدا بھی ہمیشہ معاشی تفاوت سے ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ایک انجینئر دیکھتا ہے کہ اس نے ہر موقع پر فرسٹ ڈویژن لی، دن رات ایک کر کے پڑھا، اس کے خاندان کی نظریں اس پر تھیں کہ یہ انجینئر بن کر اپنے ماں باپ کے لیے سکھ چین کا باعث بنے، لیکن جب انجینئر بننے کے بعد اسے ملازمت ملی تو اسے یہ احساس ہوا کہ جتنی تنخواہ اسے ملتی ہے، اس میں تو محض جسم و جان کا رشتہ ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں نہ تو وہ اپنے والدین کو کوئی خوشیاں دے سکتا ہے، نہ ہی اپنے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ پھر اس کی شادی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ مختصر ترین شادی پر بھی 70-80 ہزار روپے سے کم خرچ نہیں آتا، جبکہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ مہینے میں 1,000 روپے بھی نہیں بچا سکتا، اور اگر بچائے بھی تو اس سے بھی کوئی کام نہیں بنتا۔ اب ایک طرف تو مزید 5 سال شادی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف اس وقت تک اس رقم سے کوئی کام نہیں بنے گا۔ اب یہاں وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں کچھ اور افراد ہیں جنہیں وہ اور باقی لوگ کنٹریکٹرز یا ٹھیکیدار کے نام سے جانتے اور پہچانتے۔ ان افراد کی نہ تو کوئی ذہنی قابلیت تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی خاص محنت کی تھی۔ ان کا واحد معیار یہ تھا کہ ان کے پاس کسی وجہ سے پیسہ کافی مقدار میں تھا۔ اب وہ اس پیسے کو کام میں لا کر مہینے کے ہزاروں لاکھوں کماتے ہیں، سارا دن خوبصورت گاڑیوں میں گھومتے اور دعوتیں اڑاتے ہیں، لیکن اس کنٹریکٹر کا یہ پیسہ اس خستہ حال انجینئر کے دستخطوں سے مل سکتا ہے۔ وہ اگر دستخط نہ کرے تو کنٹریکٹر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس تضاد کو دیکھ کر اس کا ذہن اس سے سوال کرتا ہے کہ اسے اتنی محنت کا کیا صلہ ملا۔ یہ بے انصافی نہیں کہ ایک خاص قسم کے سسٹم کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہ ملے اور زردار پر سرمایہ کی بارش ہو؟ کیا اس کی زبوں حالی یوں ہی رہے گی اور سرمایہ کی گردش میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا؟ اس نقطہ پر آ کر اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ اگر وہ اس خطیر آمدنی سے کچھ حصہ طلب کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ چنانچہ وہ ٹھیکیدار کی رقم میں اپنے آپ کو حصہ دار بنا لیتا ہے۔ اب چونکہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ صرف اپنی ذات کا خیال رکھے، کیونکہ اس کے آگے پیچھے اور بھی دفتری ملازم ہوتے ہیں، اسٹینو، کلرک، کیشیئر، اوورسیئر وغیرہ، جن کی حالت اس سے مختلف نہیں ہوتی، لہٰذا اس سارے معاملے میں ان کا حصہ لازمی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس پورے عملے کو منظم کرنے کے لیے سب کو زنجیر کی ایک لڑی میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیکے کی خاص فیصد اس غرض کے لیے مختص کی جاتی ہے، سب کا حصہ مقرر کیا جاتا ہے، اور یوں ایک مکمل ادارہ وجود میں آتا ہے۔ اس دفتر میں آنے والا ہر نیا فرد آپ اس ادارے کا رکن بنتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ رشوت لینا دینا ایک معمول اور رشوت نہ لینا ایک غیر معمولی کام بن جاتا ہے۔ چونکہ رشوت نہ لینے والا اس پورے ڈھانچے میں فٹ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے اس پر بدعنوانی یا کام چوری کا الزام لگا کر اپنے ادارے سے رخصت کر دیا جاتا ہے، یا اسے عضو معطل بنا کر اللہ لوگ پکار کر ایک ناکارہ پرزہ بنا دیا جاتا ہے، گویا اس کا دنیا اور اس کی حقیقتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ انجینئر کی اس مثال کو آپ پولیس کے SHO، کسٹم کے انسپکٹر اور پٹواری پر منطبق کر لیجئے، صرف کہانی کے کردار بدل جائیں گے، نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ آئیے اس کہانی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ جب رشوت کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو بہت جلد اس انسان کی ساری حقیقی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، لیکن پھر ہر سہولت ضرورت کا
روپ دار لیتی ہے۔ بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرانا ہے، بنگلہ بنانا ہے، وہ بھی ایسا جسے لوگ دیکھ کر اش اش کر اٹھیں۔ بیوی بچوں کو پرفضا مقامات کی سیر بھی کروانی ہے، گاڑی کا ماڈل بھی بدلنا ہے، بیوی کے زیورات کو بھاری بھی کرنا ہے اور سال کے سال انہیں توڑ کر نئے ڈیزائن کے زیورات بھی بنوانے ہیں۔ اپنے بچوں کی شادی اور ان کے گھروں کی فکر بھی کرنی ہے، تقریبات میں تحفے تحائف بھی دینے ہیں، دعوتیں بھی کرنی ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ رشوت لیے بغیر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو صرف ایک نتیجہ ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ یہی رشوت خور فرد دوسروں کے لیے زندگی کا ایک معیار بنا دیتا ہے، اتنا اونچا اور مہنگا معیار جس تک رسائی آسان نہیں ہوتی۔ جب اس کی بیوی ہر محفل میں نئے زیور پہن کر جاتی ہے تو سب کی بیویوں کے دل مچل مچل جاتے ہیں کہ کاش ان کی باہوں میں بھی ایسے ہی زیور جھولتے۔ جب اس رشوت خور کا بنگلہ بنتا ہے تو ایک ایماندار انجینئر کی بیوی، حتیٰ کہ اس کے والدین تک اسے طعنہ دیتے ہیں کہ اس نے تو کچھ نہیں بنایا۔ جب اس کے بچے نئی گاڑیوں میں گھومتے ہیں تو دوسروں کے بچے حسرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر شادی کے موقع پر کوئی 1000 مہمانوں کو نہ بلائے تو وہ معاشرے میں نکو بن جاتا ہے۔ یوں پورے معاشرے میں اونچا معیار اپنانے کی ریس شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے پورے معاشرے میں رشوت کا چلن عام ہوتا ہے۔ جس فرد کے ہاتھ میں جو بھی اختیار ہوتا ہے وہ اپنے اختیار کے بھرپور استعمال کے نت نئے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ قوانین کو نہایت پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے، کاغذی کارروائی اتنی زیادہ کر دی جاتی ہے جس میں سچ جھوٹ سب چھپ جاتا ہے۔ عوام کی تسلی کے لیے حکومت قوانین کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے، مگر اس پیچیدگی کا سارا فائدہ ایک مرتبہ پھر انہی راشی افسران کو پہنچتا ہے اور اس کے سارے نقصانات عوام کے حصے میں آتے ہیں۔ اس کہانی کا ایک اور بھی پہلو ہے، وہ یہ کہ اقتدار کے سارے سرچشموں پر عرصہ دراز سے جاگیردار طبقے کا قبضہ ہے۔ یہ طبقہ جانتا ہے کہ اس کے مفادات کہاں کہاں سے پورے ہو سکتے ہیں اور کن کن واسطوں سے اس کے مفادات پر ضرب لگ سکتی ہے۔ چنانچہ اس طبقے کا ایک سربر آوردہ فرد چاہتا ہے کہ اگر اس کا ایک بیٹا سیاستدان بنے تو دوسرا واپڈا میں انجینئر، تیسرا کہیں اے سی یا ڈی سی لگ جائے اور چوتھا صنعت لگائے، ورنہ وہ کسی انجینئر، ڈی سی یا کسٹم آفیسر کو اپنا داماد بنا لے، کیونکہ ان میں عام طور پر مطلوبہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی آئندہ نسل کو ان عہدوں پر فائز کرانے کے لیے سفارش کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اقتدار کی باغیں پہلے ہی سے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، لہذا سفارش رد ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ سیاست کو بھی اس انداز سے چلاتے ہیں جس میں اونچے سے اونچے فرد یعنی سربراہ مملکت، وزیر اعظم وغیرہ کو اپنی حکومت قائم رکھنے میں انہی کا محتاج رہنا پڑتا ہے۔ لہذا رشوت، سفارش اور حکومت کی ایسی مثلث قائم ہو جاتی ہے جس میں ان سارے اونچے طبقوں کے مفادات ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یوں پرامن بقائے باہمی کے ایک خاموش سمجھوتے کے تحت اس پورے سسٹم سے سب اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ اس گروپ کا ایک فرد ٹھیکیدار بن جاتا ہے، دوسرا یونین کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل یا اسمبلی کا ممبر، تیسرا انجینئر، چوتھا قرض دینے والے کسی ادارے کا رکن۔ اگر متوسط یا غریب طبقے کا کوئی فرد اپنی صلاحیت کی بنا پر آگے آ جاتا ہے تو بہت جلد اسی کان نمک میں شامل ہو کر وہ بھی نمک بن جاتا ہے، کیونکہ پورا سسٹم ہی رشوت اور سفارش کے گرد گھومتا ہے۔ اور بے روزگاری بھی بہت عام ہے، اس لیے کسی جائز ملازمت کا حصول بھی ان دو ناصوروں کے بغیر ممکن نہیں رہتا۔ لیکن جب کسی فرد کو کسی اونچے آدمی کی سفارش سے ملازمت ملتی ہے تو پھر اسے ساری زندگی اس آدمی کا ممنون احسان رہ کر اس کا ہر جائز و ناجائز کام پورا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب اس نے 2000 کی ملازمت کے لیے قرض لے کر 50,000 روپے رشوت دی ہو کہ آج کل یہی ریٹ چل رہا ہے، تو پھر اسے 1-2 سال کے اندر نہ صرف یہ قرض واپس کرنا ہے بلکہ اس سے کچھ سوا اور بھی کمانا ہے۔ یوں چاہتے نہ چاہتے وہ اس گن چکر کا ایک حقیر ذرہ بن کر رہ جاتا ہے۔ سفارش کرنے والے فرد کی لازمی سیاسی وابستگی بھی ہوتی ہے، اس لیے سرکاری ملازمین خود بخود سیاسی گروہ بندی میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی مملکت کو ترقی یافتہ فلاحی مملکت بنانے کی جد و جہد میں رشوت اور سفارش کو ختم کرنا تو سیاسی نعرے بازی
بازی کے بجائے انتہائی بنیادی فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے۔ در حقیقت کسی سیاسی پارٹی نے بشمول اس مسئلہ کے ملک کے گمبھیر مسائل پر کوئی ہوم ورک کیا ہی نہیں، بلکہ وہ محض اپنے منشوروں میں خوبصورت الفاظ کا ایک گلدستہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سبکدوش سمجھ لیتی ہیں۔ ہر منشور میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ ان کی پارٹی برسر اقتدار آ کر رشوت اور سفارش کا خاتمہ کرے گی۔ اس کے بعد جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے وہ دوسری بہت سی کمیٹیوں کی طرح ایک کمیٹی اس غرض سے بھی بنا دیتی ہے کہ رشوت ستانی کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ اس کمیٹی میں عام طور پر وہی افراد نامزد کیے جاتے ہیں جو اس پورے ڈھانچے میں شامل ہیں اور جن کے مفادات اس سسٹم کے تحت پورے ہو سکتے ہیں، یعنی چند جاگیردار، سیکٹری لیول کے چند افسر اور ایک دو صنعتکار۔ یہ کمیٹی 1-1.5 سال مصروف عمل رہتی ہے اور اس دوران اس کا ٹی اے 40-50 لاکھ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ خوبصورت رپورٹ عام طور پر الفاظ کے گورکھ دھندے سے بخوبی مزین ہوتی ہے۔ پھر اس رپورٹ پر اعلیٰ حکام کے غور و خوض کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران یا تو حکومت کا 5 سالہ دور ختم ہو جاتا ہے یا مارشل لا آ کر سب کا بوریا بستر گول کر دیتا ہے۔ چند افراد اور ادارے اس صورتحال کا بڑا آسان حل تجویز کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چند رشوت خور افسروں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور چند مہینوں کے اندر اندر حالات سدھر جائیں گے۔ ایسا سوچنا محض بیوقوفی ہے۔ اگر صرف سزائیں ہی کسی کو جرائم کے ارتکاب سے روک سکتی تو قتل کے واقعات کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ پورے معاشی اور معاشرتی ڈھانچے کو تبدیل کیے بغیر محض سزاؤں کے سہارے ماحول کو تبدیل کرنے کی سوچ انتہائی سطحی تجزیہ ہے۔ اس سے محض یہ ہوگا کہ رشوت کا ریٹ مزید بڑھ جائے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سخت ترین سزاؤں کا کوئی کردار ہی نہیں، یقیناً ان کا کردار ہے، مگر 10-15% سے زیادہ نہیں۔ صرف اس پر تکیہ کرنا ماحول کو مزید خراب کرنے کے مترادف ہوگا۔ گویا اگر ہم اس پورے سلسلے کو ایک تھیوری کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشوت اور سفارش ہمارے معاشرے میں اس لیے دارئی ہے کہ وہ طبقہ جسے اس کے مواقع حاصل ہیں، معاشرے کے دوسرے اپنے برابر یا اپنے سے نیچے طبقوں مثلا تاجر، ٹھیکیدار، جاگیردار کے ساتھ آمدنی میں ایک توازن، ایکویلیبریم پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ معیار زندگی میں ان طبقات سے مقابلہ کر سکے، لیکن اس کے نتیجے میں پلڑا خود اس طبقے کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کرپشن کا شیطانی چکر، وائسیس سرکل بڑھتا ہی جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اب تک ہم نے اس کتاب میں پاکستان کی تعمیر نو کے سلسلے میں جو تجاویز پیش کی ہیں، اگر ان کو بروئے کار لایا جائے تو سیاست سے سرمایہ اور جاگیر کا عمل دخل ختم ہو جائے گا اور اس کو صلاحیت، قابلیت اور حب الوطنی کا میدان بنا دیا جائے گا۔ زکوٰۃ سسٹم کے نفاذ اور بینکنگ سسٹم کے خاتمے کے ذریعے سے سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور نادار طبقے کو تمام بنیادی سہولتیں پہنچا دی جائیں گی۔ 3 بڑے محکموں سے رشوت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ یوں کہ انکم ٹیکس کے پورے محکمے کی تنظیم نو ہو جائے گی اور کسٹم اور ایکسائز کے عملے کے لیے رشوت کا کوئی موقع ہی نہ رہے گا۔ ہر فرد کی ایک پرسنل بک ہوگی جس میں اس کے اثاثوں کی مکمل تفصیل درج ہوگی۔ اس طرح تمام بدنام محکموں کے تمام ذمہ داران کا محاسبہ ہر وقت ہو سکے گا۔ رازداری کے پورے سسٹم کو ختم کرنے سے ہر محکمہ کے متعلق تمام معلومات پریس اور حزب اختلاف کے نوٹس میں رہیں گی، جس کی وجہ سے معاشرہ بلحاظ مجموعی کرپٹ عناصر پر چیک رکھ سکے گا۔ قرضوں کی معیشت ختم ہونے سے لوٹ کھسوٹ کے اس پورے نظام کا خاتمہ ہو جائے گا جس میں قرضہ منظور کرنے والے سیاستدان اور بینک افسران شامل ہوتے ہیں۔ زرعی اصلاحات، نئے بندوبست، اراضی کاغذات، مال کی نئے سرے سے ترتیب اور پورے ریکارڈ کو کمپیوٹرائزیشن کے ذریعے سے محکمہ پٹروار کی کرپشن ختم ہو جائے گی۔ قبائلی علاقوں کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور گندم اور گھی کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق بنانے سے اسمگلنگ کے پورے جال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ درجہ بالا اقدامات کے ذریعے سے رشوت اور سفارش پر بڑی حد تک قابو پا لیا جائے گا، تاہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مزید بھی کچھ اقدامات اٹھانے ہیں۔ سب سے پہلے تنخواہوں کا ایک ایسا ڈھانچہ بنانے کی ضرورت ہے جس میں ہر سرکاری ملازم خصوصاً ذمہ داری کے منصب پر فائز افراد کو اتنی تنخواہ دی جائے جن میں ان کی تمام جائز ضروریات پوری ہو سکیں۔ تمام غلط، پیچیدہ اور سخت قوانین کو ختم کیا جائے اور ایسے قوانین بنائے جائیں جن میں ایک فرد کو ایک کام کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے اور چور راستوں کو ختم کیا جا سکے۔
تمام غلط اور مصرفانہ رسوم و رواج کا خاتمہ کیا جائے اور اسراف و تبذیر کی زندگی گزارنے کے تمام راستے بند کر دیے جائیں اور بعض رسوم و رواج کو بذریعہ قوانین نافذ کیا جائے۔ مختلف بدنام راشی محکموں کے لیے خصوصی امتناعی قوانین بنائے جائیں۔ ان اصلاحات کے نفاذ کے بعد بھی جہاں رشوت چلے وہاں سخت سزاؤں کا نفاذ کیا جائے۔ آئیے اب ایک ایک کر کے ان مقاصد کے حصول کے طریقوں پر بحث کریں۔ اخلاقی انقلاب یہ ایک تلخ حقیقت ہے، مگر اس کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ معاشرتی برائیوں کے اعتبار سے آج پاکستانی معاشرہ دنیا کے بدترین معاشروں میں شمار ہوتا ہے۔ رشوت، سفارش، چور بازاری، مہنگائی، قتل و غارت گری، غلط رسم و رواج، چوریاں، ڈاکے ہمارے رگ و پے میں پیوست ہو چکے ہیں۔ صرف 1990 کے دوران وطن عزیز میں 8,685 قتل ہوئے، جبکہ 16,111 مختلف قسم کی چوریاں ہوئیں۔ اس کے علاوہ 7,842 کی تعداد میں بھینس چوری ہوئیں، 573 ڈاکے پڑے، اقدام قتل کے واقعات 12,619 کی تعداد میں ہوئے اور اغوا برائے تاوان کے کل 5,569 کیس ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں شاید 2-4 ممالک ایسے ہوں گے جو سنگ دلی اور شقاوت کے ان مظاہر میں ہم سے آگے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے آتے ہی بازار سے ضروری اشیاء یا تو غائب ہو جاتی ہیں یا ان کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہر دفتر اور محکمے میں رشوت کے نرخ مقرر ہیں اور اس کی ادائیگی سرکاری واجبات کی ادائیگی سے بھی زیادہ لازمی ہے، بلکہ سرکاری واجبات کو ان نذرانوں کی ادائیگی سے کل عدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگرچہ معاشرے کی ایک بڑی تعداد کو اپنے جائز کاموں کے حصول کے لیے مجبوراً ان برائیوں میں آلودہ ہونا پڑتا ہے، تاہم اب بھی ایسے افراد عظیم اکثریت میں موجود ہیں جو ان چیزوں کو ایک لعنت تصور کرتے ہیں، رشوت دے کر اور لے کر بھی اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے ذمہ داری کے منصب پر فائز رہ کر بھی اپنے آپ کو ان لعنتوں سے حتی الوسع بچایا ہے۔ چنانچہ ذہن میں فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ روک کیوں ہے، جبکہ ہم اسے بہت بڑا گناہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف ترقی یافتہ فلاحی معاشروں میں یہ برائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہاں ایک عام انسان کو اپنے شب و روز میں بدعنوانی، جھوٹ، غلط بیانی اور بے جا تاخیر سے کم واسطہ پڑتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا جائزہ بھی از حد ضروری ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا سنگ دل اور شکی بن گیا ہے، اور ہماری شکی دو نقطوں والا کاف اور ہماری زندگیاں اتنی تلخ بن گئی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا 40% ترقیاتی پروگرام عوام کی بہبود پر خرچ ہونے کے بجائے کچھ افراد کی حد سے زر کی بینٹ چڑھ جاتا ہے، اور جن اخلاقی ناصوروں کے ہوتے ہوئے ہم کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کی صاحب میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر گہری نظر سے مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے ناصوروں کی بنیاد معاشی تفاوت، غیر یقینی حالات اور غلط اقدار پر ہے۔ پچھلے 10 سال میں پاکستان میں جتنی بھی تخریبی کارروائیاں کی گئی ہیں، ان سب میں خود اس وطن کے باسیوں نے 40-50 ہزار یا 1 لاکھ روپے لے کر بم نصب کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 20 افراد موقع ہی پر ہلاک ہوئے ہیں۔ اجرتی قاتل ہمارے ہاں ہر کسی کو دستیاب ہو سکتے ہیں۔ رشوت اور سفارش کی ابتدا بھی ہمیشہ معاشی تفاوت سے ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ایک انجینئر دیکھتا ہے کہ اس نے ہر موقع پر فرسٹ ڈویژن لی، دن رات ایک کر کے پڑھا، اس کے خاندان کی نظریں اس پر تھیں کہ یہ انجینئر بن کر اپنے ماں باپ کے لیے سکھ چین کا باعث بنے، لیکن جب انجینئر بننے کے بعد اسے ملازمت ملی تو اسے یہ احساس ہوا کہ جتنی تنخواہ اسے ملتی ہے، اس میں تو محض جسم و جان کا رشتہ ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں نہ تو وہ اپنے والدین کو کوئی خوشیاں دے سکتا ہے، نہ ہی اپنے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ پھر اس کی شادی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ مختصر ترین شادی پر بھی 70-80 ہزار روپے سے
کم خرچ نہیں آتا، جبکہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ مہینے میں 1000 روپے بھی نہیں بچا سکتا، اور اگر بچائے بھی تو اس سے بھی کوئی کام نہیں بنتا۔ اب ایک طرف تو مزید 5 سال شادی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف اس وقت تک اس رقم سے کوئی کام نہیں بنے گا۔ اب یہاں وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں کچھ اور افراد ہیں جنہیں وہ اور باقی لوگ کنٹریکٹرز یا ٹھیکیدار کے نام سے جانتے اور پہچانتے۔ ان افراد کی نہ تو کوئی ذہنی قابلیت تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی خاص محنت کی تھی۔ ان کا واحد معیار یہ تھا کہ ان کے پاس کسی وجہ سے پیسہ کافی مقدار میں تھا۔ اب وہ اس پیسے کو کام میں لا کر مہینے کے ہزاروں لاکھوں کماتے ہیں، سارا دن خوبصورت گاڑیوں میں گھومتے اور دعوتیں اڑاتے ہیں، لیکن اس کنٹریکٹر کا یہ پیسہ اس خستہ حال انجینئر کے دستخطوں سے مل سکتا ہے۔ وہ اگر دستخط نہ کرے تو کنٹریکٹر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس تضاد کو دیکھ کر اس کا ذہن اس سے سوال کرتا ہے کہ اسے اتنی محنت کا کیا صلہ ملا۔ یہ بے انصافی نہیں کہ ایک خاص قسم کے سسٹم کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہ ملے اور زردار پر سرمایہ کی بارش ہو؟ کیا اس کی زبوں حالی یوں ہی رہے گی اور سرمایہ کی گردش میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا؟ اس نقطہ پر آ کر اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ اگر وہ اس خطیر آمدنی سے کچھ حصہ طلب کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ چنانچہ وہ ٹھیکیدار کی رقم میں اپنے آپ کو حصہ دار بنا لیتا ہے۔ اب چونکہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ صرف اپنی ذات کا خیال رکھے، کیونکہ اس کے آگے پیچھے اور بھی دفتری ملازم ہوتے ہیں، اسٹینو کلرک، کیشیئر، اوورسیئر وغیرہ، جن کی حالت اس سے مختلف نہیں ہوتی، لہٰذا اس سارے معاملے میں ان کا حصہ لازمی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس پورے عملے کو منظم کرنے کے لیے سب کو زنجیر کی ایک لڑی میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیکے کی خاص فیصد اس غرض کے لیے مختص کی جاتی ہے، سب کا حصہ مقرر کیا جاتا ہے، اور یوں ایک مکمل ادارہ وجود میں آتا ہے۔ اس دفتر میں آنے والا ہر نیا فرد آپ سے آپ اس ادارے کا رکن بنتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ رشوت لینا دینا ایک معمول اور رشوت نہ لینا ایک غیر معمولی کام بن جاتا ہے۔ چونکہ رشوت نہ لینے والا اس پورے ڈھانچے میں فٹ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے اس پر بدعنوانی یا کام چوری کا الزام لگا کر اپنے ادارے سے رخصت کر دیا جاتا ہے، یا اسے عضو معطل بنا کر اللہ لوگ پکار کر ایک ناکارہ پرزہ بنا دیا جاتا ہے، گویا اس کا دنیا اور اس کی حقیقتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ انجینئر کی اس مثال کو آپ پولیس کے SHO، کسٹم کے انسپکٹر اور پٹواری پر منطبق کر لیجیے، صرف کہانی کے کردار بدل جائیں گے، نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ آئیے اس کہانی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ جب رشوت کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو بہت جلد اس انسان کی ساری حقیقی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، لیکن پھر ہر سہولت ضرورت کا روپ دار لیتی ہے۔ بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرانا ہے، بنگلہ بنانا ہے، وہ بھی ایسا جسے لوگ دیکھ کر اش اش کر اٹھیں، بیوی بچوں کو پرفضا مقامات کی سیر بھی کروانی ہے، گاڑی کا ماڈل بھی بدلنا ہے، بیوی کے زیورات کو بھاری بھی کرنا ہے، اور سال کے سال انہیں توڑ کر نئے ڈیزائن کے زیورات بھی بنوانے ہیں۔ اپنے بچوں کی شادی اور ان کے گھروں کی فکر بھی کرنی ہے، تقریبات میں تحفے تحائف بھی دینے ہیں، دعوتیں بھی کرنی ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ رشوت لیے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تو صرف ایک نتیجہ ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ یہی رشوت خور فرد دوسروں کے لیے زندگی کا ایک معیار بنا دیتا ہے، اتنا اونچا اور مہنگا معیار جس تک رسائی آسان نہیں ہوتی۔ جب اس کی بیوی ہر محفل میں نئے زیور پہن کر جاتی ہے تو سب کی بیویوں کے دل مچل جاتے ہیں کہ کاش ان کی باہوں میں بھی ایسے ہی زیور جھولتے۔ جب اس رشوت خور کا بنگلہ بنتا ہے تو ایک ایماندار انجینئر کی بیوی، حتیٰ کہ اس کے والدین تک اسے طعنہ دیتے ہیں کہ اس نے تو کچھ نہیں بنایا۔ جب اس کے بچے نئی گاڑیوں میں گھومتے ہیں تو دوسروں کے بچے حسرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر شادی کے موقع پر کوئی 1000 مہمانوں کو نہ بلائے تو وہ معاشرے میں نکو بن جاتا ہے۔ یوں پورے معاشرے میں اونچا معیار اپنانے کی ریس شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے پورے معاشرے میں رشوت کا چلن عام ہوتا ہے۔ جس فرد کے ہاتھ میں جو بھی اختیار ہوتا ہے وہ اپنے اختیار کے بھرپور استعمال کے نت نئے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ قوانین کو نہایت پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے، کاغذی کارروائی اتنی زیادہ